اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی الحسین المظلوم الشہید الذی ناحت وبکت لہ الارض والسماء والطیور فی الفضاء والوحوش فی الصحراء ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الانام مولانا و مولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم وعداوتہم الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا ومقتدانا وہادینا امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لمخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، پہلی محرم سے آج شب عاشور میں میں نے مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ان نورانی کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں حضرت نے اپنے مقصد کربلا کو بیان فرمایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سرکشی، فتنہ و فساد، دکھاوا، لالچ، ظلم و ستم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد اپنے نانا رسول خدا کی امت کی اصلاح ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دوں اور لوگوں کو برائیوں سے روکوں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا رسول خدا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت پر چلوں۔ عزیزان گرامی، دنیا میں بہت سے قیام ہوئے، بہت سے انقلاب ہوئے، لیکن دنیا والوں کے قیام میں، دنیا والوں کے انقلاب میں اور انقلاب کربلا میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی انقلاب ہوا، کوئی بھی تحریک چلی، وہ خالص خدا کے لیے نہیں تھی، لیکن سرکار سید الشہداء نے جو بھی عمل انجام دیا وہ خالص خدا کے لیے تھا، وہ خدا کے لیے تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ کام انجام دیا جو خالص خدا کے لیے ہے، تو اس کے سلسلے میں معصومین نے بھی فرمایا، سرکار سید الشہداء کی زیارت جو زیارت اربعین ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام حسین کی زیارت
جس کو پڑھنا ثواب ہے چہلم کے دن، اور مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ وہ زیارت اربعین کرے۔ عزیزان گرامی، اس زیارت میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء نے اپنے اس قیام کے ذریعے سے کسی کے لیے کوئی عذر نہیں رکھا۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معذور تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ 28 رجب کو سرکار سید الشہداء دن کے اجالے میں مدینے سے نکلے اور پھر مکے میں رہے۔ پوری تحریک آپ کے سامنے ہے، مکے میں متعدد خطبات ہیں، لوگوں سے مختلف گفتگو ہے، ہر جگہ ظالم کی مخالفت ہے، مظلوم کی حمایت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس 5-6 مہینے کے عرصے میں اپنے قیام کو واضح طور پر بیان کیا کہ یہ جو ظالم حاکم ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نانا رسول خدا کی امت کی اصلاح کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ امر بالمعروف ہو، ہم یہ چاہتے ہیں نہی عن المنکر ہو، ہم یہ چاہتے ہیں قرآن پہ عمل ہو، ہم یہ چاہتے ہیں سنت پہ عمل ہو، ہم یہ چاہتے ہیں رسول اللہ کی سیرت پہ عمل ہو، امیر المومنین کی سیرت پہ عمل ہو۔ ان تمام چیزوں کو بیان کیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنا خون کربلا کے میدان میں بہایا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ خدا کو گواہ کر کے، خدا کو مخاطب کر کے امام جعفر صادق فرما رہے ہیں، دنیا والے کچھ بھی کہیں کہ حسین نے کس لیے قیام کیا، دنیا والے کیا بتائیں گے؟ گھر کا آدمی بہتر جانتا ہے، وارث بتائے گا، بیٹا بتائے گا کہ باپ نے کیا کیا، امام جعفر صادق بتائیں گے، امام محمد باقر بتائیں گے، امام زین العابدین بتائیں گے کہ ہمارے بابا نے کیوں قربانی پیش کی۔ خدا کو گواہ کر کے امام کہہ رہے ہیں وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِحَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ۔ اے پروردگار، میرے جد بزرگوار حسین ابن علی نے تیری راہ میں جو قربانی پیش کی ہے، جو اپنا خون بہایا ہے تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے بچا سکے، وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ، اور ان کو حیرت انگیز گمراہی سے بچا سکے۔ مقصد کربلا کیا ہے؟ کربلا کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو جہالت سے بچا سکے، لوگوں کے اندر بصیرت پیدا ہو، لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو، لوگوں کے اندر انسانیت پیدا ہو، لوگوں کے سمجھ میں آ جائے انسانی اقدار کسے کہتے ہیں۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ اور پھر جب امام حسین علیہ السلام نے یہ کام کیا جو اللہ کی راہ میں کیا، آپ پورا خطبہ امام حسین علیہ السلام کا دیکھ لیجئے، کہیں پہ بھی اللہ سے کوئی دعا نہیں کی کہ پروردگار میں یہ کام کر رہا ہوں، اس کے عوض میں مجھے یہ دے دے، کیونکہ امام کی نظر میں جو کچھ بھی تھا وہ رضائے معبود تھا۔ امام چاہتے تھے کہ اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو۔ اور جب عزیزان گرامی دنیا میں کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو بہرحال دنیا والے اس کے مخالف ہوتے ہیں، اور جب دنیا والے اس کے مخالف ہوتے ہیں تو اسے دنیا والوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کون مخالف ہے کون موافق ہے، یہ دیکھے کہ اس کا اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی دی ہے، دیکھیں کچھ چیزیں امام حسین کی انفرادیت میں آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ امتیاز ہے جو دوسرا کسی کو نہیں حاصل ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اس قربانی کے بدلے میں قتل حسین کے عوض میں، یہ امام حسین نے دعا نہیں کی تھی کہ پروردگار ہمیں یہ امتیازات دے دے، یہ نہیں کہا تھا پروردگار ہمیں یہ عطا کر دے، لیکن اللہ نے وہ عطا کیا، اللہ نے عطا کیا۔ اب جو اللہ نے عطا کیا وہ کیا ہے؟ اللہ نے ایک عطا یہ کیا کہ ان کی نسل میں امامت کو رکھا۔
اللہ نے امام حسین کی نسل میں امامت کو رکھا، 9 معصوم امام حسین کی نسل میں۔ امام حسین نے قربانی پیش کی تو اللہ نے ان کی نسل میں امامت کو رکھا۔ دوسرا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو یہ قربانی پیش کی تو اللہ نے ان کی تربت میں شفا کو رکھا۔ تیسری کہ اللہ نے ان کی قبر کے پاس دعا کی مقبولیت کو رکھا۔ اور چوتھے یہ کہ جب کوئی زائر امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جب تک کہ اپنے گھر واپس نہ آ جائے اللہ ان ایام کو اس کی عمر میں حساب نہیں کرتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، بس ان چیزوں کی وضاحت کر دوں اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں۔ اللہ نے ان کی نسل میں امامت کو رکھا۔ یہ امامت کو رکھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی امر نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں پیغمبر کے بعد جو سب سے افضل نبی ہیں حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم نے دعا کی، قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب جناب ابراہیم کا کلمات کے ذریعے سے امتحان ہوا، رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جناب ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے دعا کی قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار اس امامت کو میری نسل میں رکھ دے۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، تو خدا نے کہا کہ یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جناب ابراہیم خلیل خدا ہیں لیکن ذریت میں نسل میں امامت کی دعا کر رہے ہیں، پروردگار یہ عہدہ امامت میری نسل میں بھی آ جائے، جبکہ خود نبی ہیں۔ نبوت کے سلسلے میں دعا نہیں کی، رسالت کے سلسلے میں دعا نہیں کی، بلکہ امامت کے سلسلے میں دعا کی، پروردگار یہ امامت میری نسل میں آ جائے۔ لیکن حسین کی منزل وہ ہے، حسین نے دعا نہیں کی، حسین کو بن مانگے اللہ نے دیا کہ حسین کی نسل میں امامت ہے۔ آج بھی حسین کی نسل میں امامت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ حسین کی نسل میں آج بھی امامت ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو عطا کیا خدا نے، وہ عطا یہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی تربت میں شفا رکھا۔ مٹی کھانا حرام ہے، لیکن ایک چنے کی دال کے برابر اگر کوئی مریض ہے اور وہ کھا لے تربت حسین تو وہ جائز ہے۔ دیکھیں تمام معصومین کی قبروں کی مٹی میں شفا ہے، یہ عقیدہ ہے، لیکن روایت نہیں ہے کہ فلاں امام یا فلاں پیغمبر کی قبر کی مٹی میں شفا ہے۔ روایت صرف امام حسین کے سلسلے میں ہے۔ اللہ نے تربت حسین میں شفا کو رکھا۔ دنیا کہیں اور شفا نہ مانگے بلکہ تربت حسین میں شفا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کہ دعا یہاں قبول ہوتی ہے۔ دنیا کہیں بھی چاہے دعا کرے، لیکن اگر دعا کی مقبولیت چاہتی ہے تو یہی دعا قبول ہوگی، اور اس کو اہمیت دی ہے، اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ 10ویں امام کا واقعہ ہے کہ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام بیمار پڑتے ہیں، مریض ہوتے ہیں۔ معصوم امام کے پاس قدرت تشریعی کے ساتھ ساتھ قدرت تکوینی ہے۔ اگر امام صرف اشارہ کر دیتے، اشارہ نہیں بلکہ ارادہ کر لیتے تو صحیح و سالم ہو جاتے، لیکن کہیں کہیں پہ عظمت کو بتانا ہوتا ہے۔ یہ فرزند پیغمبر ہیں،
جس طرح سے پیغمبر چاہتے تو صرف ارادہ کر لیتے، ذوف دور ہو جاتا، لیکن پیغمبر در زہرا پہ آئے کہ چادر اڑاؤ، کیونکہ شفا ملے گی پیغمبر کو تو چادر زہرا میں ملے گی۔ اسی طرح سے امام ایک شخص کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کربلا جاؤ، میرے جد بزرگوار کی زیارت کرنا، وہاں میری صحت یابی کے لیے دعا کرنا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کس زمانے میں امام کہہ رہے ہیں؟ متوکل کا زمانہ ہے، اور اس ملعون نے 17 مرتبہ قبر امام حسین پہ حملہ کیا ہے، کبھی ہل چلوایا، کبھی درخت لگوائے، کبھی وہاں پہ نہر جاری کی، لیکن متوکل خود تو مٹ گیا لیکن نام حسین نہ مٹ سکا، نام حسین نہ مٹ سکا۔ اور عزیزان گرامی، امام حسین کے نام کی تاثیر یہ ہے، عزادار یہ حسین کی تاثیر یہ ہے کہ جتنوں نے اس کو مٹانے کی کوشش کی یہ اتنی ہی ابھرتی چلی گئی، جتنوں نے مٹانے کی کوشش کی یہ اتنی ہی ابھرتی چلی گئی، اتنے ہی یہ عروج پاتی چلی گئی۔ آپ دیکھیے کہ امام حسین کی زیارت پہ پابندی جس زمانے میں لگی، متوکل نے لگایا، متوکل کے بعد دوسرے عباسی خلفاء نے لگایا، لیکن وہ سب کے سب مٹ گئے، لیکن قبر حسین کی زیارت نہ رکی، قبر حسین کی زیارت نہ رکی۔ اور اسی طریقے سے عزاداری حسین، اور دیکھیے کچھ امتیازات ہیں امام حسین کے، اس میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ دوسرے معصومین کے قاتل جنہوں نے قتل کیا، قتل کی سازش کی، انہوں نے قتل کرنے کے بعد وہ واصل جہنم ہوئے، لیکن ان کو ایک مدت ملی زندگی گزارنے کی، لیکن امام حسین کو قتل کرنے والے زیادہ دن بچ نہ سکے۔ اگر آپ دوسرے معصومین کی زندگی کو ملاحظہ کریں کہ دوسرے معصومین کی زندگی میں اور امام حسین کی زندگی میں، کہ امام حسین کے معاملے میں امیر المومنین کو قتل کی سازش کرنے والا امیر شام برسوں زندہ رہا، امام حسن کو قتل کروانے والا، زہر بھجوانے والا برسوں زندہ رہا، جودہ برسوں زندہ رہی، اس نے دوسری شادی کی، سب کچھ رہا، اگرچہ آخر میں واصل جہنم ہوئی، لیکن امام حسین علیہ السلام کے قتل میں سازش کرنے والے، یا جو چاہے وہ جنایت کار ہو چاہے وہ خیانت کار ہو، جنایت کاروں کو مختار نے قتل کیا، جو خیانت کار تھا، جس نے حکم دیا تھا یزید تیسرے برس واصل جہنم ہو گیا، لہذا اس میں کوئی بچا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عزاداری حسین پہ پابندی لگانے والے چاہے جہاں کے بھی ہوں، جنہوں نے بھی عزاداری حسین پہ پابندی لگائی، عزاداروں پہ پابندی لگائی، وہ نیست و نابود ہو گئے، لیکن عزاداری حسین آج بھی باقی ہے۔ عزاداری حسین آج بھی باقی ہے، حکومتیں چاہتی ہیں ان میں دوام پیدا ہو تو حسین کے سائے میں دوام ہوگا، یزیدیت نہیں کبھی قائم رہ سکتی۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے۔ میں آپ کے ساتھ صدام نے عزاداری پہ پابندی لگائی، صدام نیست و نابود ہو گیا، شاہ ایران نے عزاداری پہ پابندی لگائی، 2500 سالہ حکومت نیست و نابود ہو گئی، وہ مٹ گئے، لیکن عزاداری آج بھی قائم ہے۔ دنیا جان لے، بے نظیر نے عزاداروں کو پریشان کیا، واصل جہنم ہوئی، ضیاء الحق نے عزاداروں کو پریشان کیا، واصل جہنم ہوا، نواز شریف نے عزاداروں کو پریشان کیا، آج وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو دنیا سمجھ لے، دنیا کے تمام وہ ظالم سمجھ لے، جو بھی عزاداری پہ پابندی لگاتا ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اگر دوام چاہتے ہو، بقا چاہتے ہو، عزاداری کو فروغ دو، عزاداری کو روکو نہیں۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد وال۔
جس نے بھی عزاداری پہ پابندی لگائی وہ نیست و نابود ہو گیا۔ میں آپ کو اسی ہندوستان کی خبر بتاؤں، سن 1926 یا 25 میں آپ شبیہ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، سن 1925 میں یا 26 میں جنت البقیع منہدم ہوا۔ یہاں انگریزوں کی حکومت تھی، انگریز بڑے آرام سے یہاں ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہے تھے، حکومت کر رہے تھے، ان کو کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، تحریکیں چل رہی تھی۔ لیکن جب انہدام جنت البقیع ہوا اور تحریکیں شروع ہوئی تو شروع میں کچھ نہ بولے، بعد میں انہدام جنت البقیع کی تحریک کو روکنے کی کوشش کی، عزاداری کو روکنے کی کوشش کی، پھر ان کے اندر دوام نہ پیدا ہو سکا، 20 سال کے اندر یہاں سے بھاگنا پڑا۔ یہ تاریخ ہے، جو بھی اہل بیت کے ساتھ بھڑا وہ کبھی کامیاب نہ ہوا، جو بھی ہر کے با علی ور افتاد در افتد ور افتد، جو بھی علی سے بھڑا وہ ختم ہو گیا، جو بھی اہل بیت سے بھڑا ختم ہو گیا۔ لیکن نام اہل بیت آج بھی قائم ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا، 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو جو ایک امتیاز دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب زائر اپنے گھر سے زیارت حسین کے لیے نکلتا ہے تو اور جب تک گھر آ نہیں جاتا ہے تب تک اللہ ان ایام کو اس کی عمر میں حساب نہیں کرتا، یعنی وقت رک جاتا ہے اس کے لیے۔ زائر حسین کے لیے وقت رک جاتا ہے، جو حقیقی زائر ہیں ان کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ ہم نے صرف 2 جگہ دیکھا کہ جہاں پہ وقت رکا ہے، ایک پیغمبر کے لیے رکا، دوسرا زائر حسین کے لیے رکا۔ پیغمبر کے لیے کب رکا؟ جب پیغمبر معراج پہ گئے، پیغمبر مدینے سے مکے گئے، مکے سے مسجد اقصی گئے، آسمان اول پہ، آسمان دوم پہ، 7 آسمان پہ گئے، جنت میں گئے، دنا فتدلی قاب قوسین او ادنی، عرش الہی تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ صرف 1 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ تھا۔ اتنا لمبا سفر کیا، لیکن جب واپس آئے تو بستر بھی گرم ہے، زنجیر در بھی ہل رہی ہے۔ وقت رکا کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے سفر معراج پہ، یا دوسرا وقت رک رہا ہے تو زائر حسین کے لیے، زائر حسین کے لیے۔ اور کیوں نہ رکے؟ کیونکہ پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یعنی جس طرح پیغمبر معراج پہ جا رہے ہیں تو وقت رک رہا ہے، اسی طریقے سے جب زائر جا رہا ہے زیارت حسین کے لیے تو وقت رک رہا ہے۔ اور جو زائر جا رہا ہے زیارت حسین کے لیے، آپ سوچئے گا کہ پیغمبر معراج پہ گئے ہیں تو پیغمبر کے لیے وقت رک گیا، ظاہر حسین تو اسی زمین پہ ہے، اس کے لیے کیسے وقت رکا؟ تو چھٹے امام کی حدیث ملاحظہ فرمائیے، امام فرماتے ہیں من زار الحسین بتف، جس نے بھی امام حسین کی زیارت کی کربلا میں، کمن زار اللہ علی العرش، جس نے بھی کربلا میں حسین کی زیارت کی گویا اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی، یعنی معراج پر مل گئی۔ اور فلسفہ معراج یہ ہے کہ سفر معراج کا وقت جو ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، اسی لیے کربلا معراج انسانیت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے، ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سلسلے میں پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ حسین سے ہیں، مطلب یہ ہے کہ امام حسین رسول اللہ سے ہیں اور رسول اللہ امام حسین سے ہیں۔
تو اب وہاں پہ بھی وہی چیز ہوگی جو چیز کہ رسول اللہ کیا ہیں؟ رسول اللہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے نبوت دیا، رسالت دیا، اولو العزم پیغمبر بنایا، سید الانبیاء بنایا، سید المرسلین بنایا، قرآن نازل کیا، تمام شرف بخشا ہے۔ تو اب جب حسین ان سے ہیں تو حسین ان تمام چیزوں کے وارث ہیں، اور یہ آقا حسین سے جو رسول اللہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے بغیر اگر رسول اللہ تک پہنچنا چاہو گے تو رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں عزیزوں، یہ شب عاشور ہے، اور شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام نے کچھ چیزوں کے لیے اللہ کی حمد کی ہے، دعا کی ہے، مناجات کی ہے، جس میں ہمیں بھی سوچنے کی بات ہے۔ کربلا دعوت فکر دیتی ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت عباس کے سلسلے میں امام نے فرمایا کہ ان کے پاس بصیرت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، بصیرت ہے، نافذ البصیرہ یعنی کامل بصیرت ہے، یعنی حضرت عباس چیزوں کی حقیقت تک پہنچ گئے، حقائق تک پہنچ گئے حضرت عباس۔ جب انسان کے پاس بصیرت ہوتی ہے تو معصوم اس پر اعتماد کرتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، شب عاشور ہے، اور شب عاشور سوچنے کی رات ہے، سمجھنے کی رات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک لمحے کی عبادت، ایک لمحے کی فکر، قرآن دعوت فکر دے رہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ فکر کریں، سوچیں، سمجھیں۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں کیوں نہیں غور و خوض کر رہے ہو؟ قرآن فکر کی دعوت دے رہا ہے تو کیا مسلمان کو فکر نہیں کرنی چاہیے؟ معصوم نے فرمایا کہ ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت پہ بھاری ہے، یعنی 70 سال کی عبادت ایک طرف، ایک لمحے کی فکر ایک طرف۔ لیکن یہ فکر کیسی ہو؟ بزنس کے سلسلے میں، خرافات کے سلسلے میں، دکھاوے کے سلسلے میں، شہرت کے سلسلے میں، عہدے کے سلسلے میں، دوسروں کو بیوقوف بنانے کے سلسلے میں، استحصال کرنے کے سلسلے میں، کس سلسلے میں فکر ہو؟ مرحوم آیت اللہ العظمہ بروجردی سے پوچھا گیا کہ آقا یہ بتائیے کہ یہ جو ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت پہ سے عظیم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ فکر کیسی ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا یہ فکر ویسی ہی ہو جیسی شب عاشور حضرت حر نے کی تھی۔ یہ جو شب عاشور جو فکر جناب حر نے کی تھی، ویسی فکر ہوگی تو ویسی فکر 70 سال نہیں بلکہ 70,000 سال بلکہ پوری کائنات پہ بھاری ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وہاں۔ انسان سوچے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ شب عاشور ہے، سوچنے کی بات ہے۔ امام نے چراغوں کو گل کیا، جب چراغ کو گل کر دیا، اعتماد دیکھیے حضرت عباس پہ کتنا ہے۔ کیا امام ہم اس لائق ہیں کہ امام ہم پر اتنا اعتماد کر سکیں، اتنا بھروسہ کر سکیں؟ امام نے دیکھیے، جب کوئی پریشانی کا وقت ہوتا ہے، کوئی مشکل کا وقت ہوتا ہے، انسان اس کو سب سے پہلے اس سے رابطہ کرتا ہے جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، کہ کوئی اور ہمیں چھوڑ دے تو چھوڑ دے لیکن یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ اس کے نزدیک، یہ انسان کی فطرت ہے، بچہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ اعتماد اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے، خصوصاً ماں کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مصیبت ہوئی، ذرا سا بھی ڈرا، فوراً ماں کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ انسان کا اعتماد ہوتا ہے۔ اگر یہ اعتماد اٹھ جائے تو پھر اس سے رابطہ نہیں کرتا انسان۔ آپ پریشان ہیں،
بھائی آپ مقروض ہیں، آپ اپنے قرضے کے لیے اپنے بھائی سے کہہ دیجئے، کہا نہیں ان سے نہیں کہیں، کیوں؟ اس سے پہلے مانگا تھا، انہوں نے ٹہلا دیا، پھر یہ دوست ہیں ان سے رابطہ کریں گے، یہ دے دیں گے، کیونکہ اعتماد ہوتا ہے جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، انسان مصیبت میں اسی کو سب سے پہلے بلاتا ہے۔ امام حسین نے چراغ کو گل کیا، اور گل کرنے کے بعد جب دوبارہ روشن کرنے کی باری آئی تو کہتے ہیں بھیا عباس چراغ کو روشن کرو۔ بھیا عباس چراغ کو روشن کرو، یعنی حسین بتانا چاہتے ہیں سب ہمیں چھوڑ کے جانا چاہے تو چلے جائے، میرا عباس نہیں چھوڑے گا، میرا عباس مجھے نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہے حضرت عباس پہ اعتماد، کہ کتنے اعتماد کے ساتھ امام نے کہا، کسی اور کا نام نہیں لیا بلکہ حضرت عباس کو۔ امام بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے جو اعتماد ہے وہ عباس کے اوپر ہے۔ اور امام نے شب عاشور جو اللہ کی حمد کی کہ پروردگار میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں ایمان دیا، اور یہ تمام چیزیں کہ حسین ابن علی نے، یہ شب عاشور فکر کی رات ہے، سوچنے کی رات ہے۔ ایک شب عاشور کا ایک حصہ اعمال کا ہے کہ جس میں شب عاشور کے اعمال ہیں، ایک حصہ شب عاشور کا عزاداری کا ہے کہ جس میں انسان کو چاہیے کہ وہ عزاداری کرے، لیکن اس کے بعد سوچنے کی بھی رات ہے، فکر کی بھی رات ہے کہ کہاں اصحاب حسینی ہیں اور کہاں ہم ہیں۔ امام نے چراغ کو گل کر دیا لیکن کوئی نہ اٹھا، امام نے چراغ کو گل کر دیا لیکن کوئی نہ اٹھا۔ پیغمبر نے اسی لیے فرمایا تھا احب اللہ من احب حسینہ ابغض اللہ من ابغض حسینہ، پروردگار اسے دوست رکھ، پروردگار اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے، پروردگار اس سے دشمنی کر جو میرے حسین سے دشمنی کرے۔ یا رسول اللہ محبت کی بات ہے، آپ اپنے صحابہ کو کہہ دیجئے، عجب نہیں رسالت میں آپ جواب دیں کہ میرے صحابہ میں منافقین بھی ہیں، پورا سورہ منافقون انہی کے لیے ہے۔ مولا علی کے صحابی کے بارے میں کہہ دیجئے، کہیں گے اس میں خارجی موجود ہیں جو نیزوں پہ بلند قرآن کو کہہ دیں گے کہ میں بہک جائیں گے، نیزوں پہ بلند قرآن کو دیکھ کے بہک جائیں گے۔ امام حسن کے صحابی کو کہہ دیجئے، کہیں گے نہیں لشکر کا کمانڈر راتوں رات بک گیا، لیکن جیسے اصحاب حسینی ہیں ویسے کسی کے اصحاب نہیں، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ ابغض اللہ من ابغض حسینہ، پروردگار اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے، پروردگار اس سے دشمنی کر جو حسین سے دشمنی کرے۔ جیسے صحابی حسین کے خالص سے جن میں حسینیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اسی شاید پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کھرا اور کھوٹا پرکھنا ہوگا، کبھی صحابیت کو معیار نہ بنانا، ہمیشہ حسینیت کو معیار بنانا۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والا، کیونکہ امام حسین کے جو صحابہ تھے، دنیا کے اور پیغمبر کے صحابہ، امیر المومنین کے صحابی گئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، سب کی بات تو نہیں کرتا، جناب سلمان مومن 10ویں درجے کے مومن، جناب ابو ذر 9ویں درجے کے مومن، امیر المومنین کے صحابہ میں جناب مالک اشتر کی اپنی ایک منزل ہے، لیکن اگرچہ ان کے بھی فضائل اپنی جگہ پہ، لیکن ان میں کم عقیدہ اور کم ایمان والے موجود تھے۔ ایک بات اور ہے کہ پیغمبر کے ساتھ جو جنگ پہ جا رہا ہے، جہاں اسے اس بات کا شبہ ہے کہ وہ شہید ہو سکتا ہے، وہیں اس بات کا بھی امکان ہے کہ اگر زندہ بچ گیا تو مال غنیمت ملے گا۔ امیر المومنین کے ساتھ جو جنگ پہ جا رہا ہے، اسے جہاں اس بات کا شبہ ہے کہ شہید ہو سکتا ہے، وہیں اس بات کا بھی امکان ہے اگر زندہ رہا تو مال غنیمت ملے گا۔
لیکن امام حسین نے مدینے سے لے کے کربلا تک ہر جگہ کہا جو بھی میرے ساتھ آئے گا وہ شہید ہوگا. لیکن اس کے باوجود یہ اصحاب امام کے ساتھ ساتھ ہیں. یہ اصحاب امام کے ساتھ ساتھ ہیں. کربلا والوں کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا. اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے. اصحاب حسینی کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی شہید اصحاب حسینی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اصحاب حسینی اس منزل کے اوپر ہیں. میں نے آپ کے سامنے نقل کیا تھا, آج پھر تکرار کر دوں. جب ابن عباس سے کہا گیا کہ آپ اتنا امام حسین کے فضائل جانتے ہیں, پھر آپ کیوں نہیں گئے کربلا میں, کیوں نہیں شہید ہوئے؟ تو ابن عباس نے کہا میں نے وہ لوح دیکھی تھی جس میں شہدائے کربلا کے نام تھے, لیکن میرا نام نہیں تھا. یعنی انتخاب قدرت نہیں تھا کہ ابن عباس کربلا پہنچ سکے. تمام فضیلت ابن عباس کی اپنی طرف. کتنے امیر المومنین کے صحابہ موجود تھے, لیکن ان کو کربلا جیسی سعادت نہیں مل سکی. یہ کربلا والے اس منزل کے اوپر ہیں جن کا انتخاب امام حسین علیہ السلام نے کیا, جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ دنیا کیا کہتی ہے. دنیا کہتی ہے کہ اہل بیت ہماری مدد کریں. آپ دیکھتے ہیں اہل بیت ہماری مدد کریں, اہل بیت ہماری نصرت کریں. دنیا اہل بیت کے مدد مانگتی ہے, دنیا اہل بیت کی کو مددگار سمجھتی ہے, لیکن اہل بیت نے کیا فضیلت عطا کی ہے. چھٹے امام نے جب شہدائے کربلا کی زیارت پڑھی, فرماتے السلام علیکم یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو تم پہ سلام ہو. انسان اللہ کا بندہ ہو, یہ کمال کی بات ہے. ہم بھی آپ نے کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں, ہم آپ کو بھی اللہ کا بندہ کہتے ہیں, لیکن یہ خود ہم جانتے ہیں ہم کتنے بڑے اللہ کے بندے ہیں, کتنے کام ہمارے خالص اللہ کے لیے ہیں. دوسروں پہ تنقید کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. انسان خود اپنے نفس کا فیصلہ کرے کہ وہ اللہ کے لیے کتنا ہے. انسان خود سے اپنے کو بندہ مومن کہتا رہے, لیکن سند اگر ادھر سے مل جائے تو وہ معیار ہوگی. چھٹے امام نے کہا السلام علیکم یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو تم پہ سلام ہو. عباد اللہ کون ہیں؟ عباد اللہ کون ہیں؟ رسول اللہ اللہ کے بندے ہیں, امیر المومنین اللہ کے بندے ہیں. اشہدو ان محمدً عبدہ ورسولہ, محمد اللہ کے عبد ہیں, اس کے بعد رسول ہیں. امیر المومنین نے خط جتے لکھے, نہج البلاغہ میں موجود ہے, من عبداللہ امیر المومنین, اللہ کے بندے امیر المومنین کی جانب سے. یعنی اللہ کی بندگی پہلے ہے, مومنین کی امارت بعد میں ہے, مومنین کی امیری بعد میں ہے. لیکن اللہ کا بندہ ہونا ادھر سے سند مل جائے. چھٹے امام نے سند دی کہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, اے رسول اللہ کے مددگاروں تم پہ سلام ہو. رسول اللہ کے مددگار, یہ کون رسول؟ اگر روز محشر رسول لوگوں کی مدد نہ کرے تو سب جہنم میں چلے جائیں. ہر نبی, حتیٰ کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک, ہر ایک کو امید ہے تو رسول سے, ہر ایک اپنی امت کی شفاعت کرے گا, لیکن ان نبیوں کی شفاعت جو کریں گے وہ شافع محشر پیغمبر ہوں گے. لیکن اس پیغمبر کے جو مددگار کہہ رہے ہیں یہ انصار حسینی ہیں, یہ اصحاب حسین. السلام علیکم یا انصار امیر المومنین, آئے مشکل کشا کے مددگاروں تم پہ سلام ہو. آئے مشکل کشا کے مددگاروں تم پہ سلام ہو. السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا, اے فاطمہ کبریٰ صدیقہ طاہرہ کے مددگاروں تم پہ سلام ہو.
پھر اس کے بعد یہ پنجتن تک پہنچے اور اس کے بعد فرماتے ہیں تم سب پاک ہو۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ انسان کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟ پیدا ہوا تو نطفہ تھا، نطفہ نجس ہے، مرا تو مردار ہے، جیفہ ہے، نجس ہے۔ انسان کی ابتدا بھی نجاست، انسان کی انتہا بھی نجاست۔ پیدا ہوا تو غسل تولد ہے، مرا تو غسل میت ہے۔ لیکن شہداء کربلا کے لیے امام معصوم فرماتے تم پاک ہو، انسان خود پاک ہو، یہ معیار الگ ہے، لیکن دوسروں کو پاک کرے یہ بات اور ہوتی ہے۔ مثلا ایک گلاس میں شربت ہے، ایک ڈرم میں شربت رکھا ہو، آپ ابھی دیکھیے گا سبیلوں کا سلسلہ جاری ہے، اللہ ان تمام لوگوں کو صحیح و سالم رکھے اس شب عاشور کے صدقے میں جو لوگ نام حسین پہ نظر و نیاز کر رہے ہیں، سبیلیں لگا رہے ہیں۔ ڈرم کے ڈرم شربت ہو، دودھ کا شربت ہو، یہ پاک ہے، لیکن یہ پاک کر نہیں سکتا ہے۔ پاک کرے گا تو پانی ہی پاک کرے گا، مطلق پانی پاک کرے گا، یہ مضاف پانی پاک نہیں کر سکتا۔ پانی پاک کرے گا، دونوں میں فرق ہے، خود پاک ہونا اور ہے، دوسرے کو پاک کرنا اور ہے۔ شہداء کربلا کے لیے امام جعفر الصادق فرما رہے، قرآن ناطق امام جعفر الصادق فرما رہے تم پاک ہو، وَتَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، اور تم نے اس سرزمین کو بھی پاک کر دیا جہاں تم دفن ہوئے۔ مٹی پاک ہوتی ہے، لیکن شہداء کربلا وہ ہے جو مٹی کو بھی طہارت دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وار۔ وَفُزْتُمْ فَوْزًا عَظِیمًا، انسان کامیابی چاہتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ علی وشیعتہ ہم الفائزون، علی ان کے شیعہ کامیاب ہیں، علی ان کے شیعہ کامیاب ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ علی کے شیعوں کو دیکھو، آؤ کربلا میں تمہیں دکھاتے ہیں علی کے شیعہ کون ہیں۔ جس طرح علی کامیاب ہے اسی طرح یہ شہداء کربلا بھی کامیاب ہے، یہ شہداء کربلا کامیاب ہیں۔ اس کے بعد عجیب جملہ ہے یہ زیارت کا جو آپ پڑھتے ہیں ہر شب جمعہ، یا لیتنی کنت معکم، ہم کہتے ہیں مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے، اگرچہ ہمارا ہونا نہ ہونا سب برابر ہوتا۔ حقیقت امر یہی ہے، ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا، کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ الگ ہے، شہداء کربلا کا ایمان الگ منزل پہ تھا۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم تو دنیا والے درہم و دینار میں بک جاتے ہیں، شہداء کربلا بکے نہیں۔ حبیب ابن مظاہر کے پاس امان نامہ آیا، ٹھکرا دیا۔ حضرت عباس کے پاس امان نامہ آیا، ٹھکرا دیا۔ جناب علی اکبر کے پاس امان نامہ آیا، ٹھکرا دیا۔ لالچ دی گئی لیکن پھر بھی نہیں رکے، دھمکی دی گئی پھر بھی نہیں رکے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، شہید کربلا حضرت محمد، صبح عاشور امام کو پتا چلا ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امام نے جناب محمد کو بلایا، کہا محمد ادھر آؤ، کہا میں نے سنا ہے تمہارے بیٹے کو گرفتار کر دیا گیا ہے۔ کہا جی مولا، کہا میں نے اپنی بیعت اٹھائی، جاؤ اپنے بیٹے کو آزاد کراؤ، یہ ظالم ہمارے دشمن ہیں۔ کہا فرزند رسول ایک بیٹا کیا 70 بیٹے آپ پہ قربان کر دوں گا۔ یہ تھے کربلا والے۔ ہم کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے، ہم کچھ نہ کر پاتے۔ کربلا والوں کی منزل اپنی جگہ پہ، یہ تلخ جملے حضور معاف کریے گا، ہمارا ایمان کہیں اور ہے۔ ہم ڈر جاتے ہیں، ہم لالچ میں آ جاتے ہیں، لیکن کربلا والے نہ لالچ سے میں آئے نہ کبھی ڈرے۔ امام حسین نے یہی فرمایا تھا
فوج اشقیا تھے کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو تم کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو، یزید کی تو حمایت نہ کرو۔ شہدائے کربلا ان کے پاس دین بھی تھا، وہ اپنی دنیا میں آزاد تھے، انہوں نے آزادانہ طور پر امام حسین کی حمایت کی ہے۔ ان کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا، بدر کے شہداء سے نہیں ہو سکتا، احد کے شہداء سے نہیں ہو سکتا، صفین و جمل و نہروان کے شہداء سے نہیں ہو سکتا، دنیا کے کسی بھی شہید سے نہیں ہو سکتا۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، اے کاش میں جعفر صادق آپ کے ساتھ ہوتا۔ یہ ہیں شہدائے کربلا، یہ ہیں شہدائے کربلا۔ امام نے شب عاشور ان کا امتحان لیا، اور یہ امتحان امام کو معلوم تھا، انتخاب قدرت تھا کہ ان میں سے کوئی ایک نہیں جائے گا، لیکن امام نے چراغ کو بجھا کے بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ جو ہم لائے ہیں یہ ہیرے ہیں، یہ اندھیروں میں بھی ویسے ہی چمکیں گے جیسے اجالے میں چمکتے ہیں، یہ نہیں جانے والے۔ ہمارے لیے شب عاشور، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سوچنے کی رات ہے، جناب حر نے فکر کی، شہدائے کربلا ہمارا ماضی ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارا مستقبل ظہور امام ہے۔ امام کے اصحاب و انصار کو بھی ویسے ہی چاہیے جیسے کربلا کے شہید تھے۔ امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو ان کو بھی ویسے ہی صحابی چاہیے جیسے حسین ابن علی کے صحابی تھے۔ امام کو جنگ احد نہیں لڑنی ہے کہ لوگ بھاگ جائیں، امام کو خیبر نہیں لڑنا ہے کہ لوگ ڈر جائیں، امام کو صفین نہیں لڑنا ہے کہ لوگ قرآن پہ نیزے پہ قرآن دیکھ کے بہک جائیں، امام کو کربلا جیسی جنگ لڑنی ہے۔ جب کربلا جیسی جنگ لڑنی ہے تو شہدائے کربلا جیسا کردار ہونا چاہیے۔ تو لہذا آمادگی ہونی چاہیے کہ ہم نے شہدائے کربلا سے کیا سیکھا۔ ہم دنیا کے غلام تو نہیں ہیں، یہ مشکل کشا کے مددگار شہدائے کربلا، مشکل کشا نے دنیا کے لیے کہا تھا غری غیری، اے دنیا جا کے کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے، کسی اور کو دھوکہ دے۔ ہاں عزیزان گرامی، شب عاشور ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کس منزل پہ ہیں۔ ہمیں بھی وہی فکر کرنی چاہیے جو جناب حر نے فکر کی، ہمیں بھی وہی فکر کرنی چاہیے جو شہدائے کربلا نے فکر کی، کیونکہ ہمارا ماضی شہدائے کربلا ہے، لیکن ہمارا فیوچر ظہور امام ہے، اصحاب امام ہے۔ ہم کس لائق ہیں، ہم کس لائق ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا۔ یہ مجلسیں اسی لیے ہیں، جس طرح سے شہدائے کربلا کو معراج ملی، اسی طریقے سے جو امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد آپ کی نصرت و مدد کرے گا اس کو بھی معراج عطا ہوگی۔ ہاں عزیزوں، یہ شب عاشور ہے۔ امام نے شب عاشور میں اپنے اصحاب کو جمع کیا اور فہرست شہداء سنا رہے ہیں، اور ایک منزل وہ آتی ہے کہ امام کے اصحاب خیموں میں عبادت کر رہے ہیں، امام علیہ السلام خیمے کے باہر نکلے طلایہ کرنے کے لیے، کہ کوئی میرے ساتھ نہ آئے۔ شہید کربلا حضرت نافع امام کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام خیمے کے اطراف میں جو کانٹے ہیں، جو کانٹے بچھے ہوئے ہیں، کنکڑ ہیں اور کانٹے ہیں، ان کو ہٹا رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں۔
امام نے محسوس یہ کیا کہ کوئی ان کے پیچھے پیچھے ہے. کہا کون؟ کہا مولا میں نافع ہوں. امام نے کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا. کہتے ہیں آقا آپ نے منع تو کیا تھا لیکن دل نہیں مانا. آپ رات کی تاریکی میں نکلے, کہیں کوئی دشمن کوئی تیر چلا دیتا. امام نے کہا نافع اب آ ہی گئے تو آ جاؤ. کہا آقا یہ آپ صفائی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کانٹے کیوں ہٹا رہے ہیں؟ یہ کنکر کیوں یہاں سے ہٹا رہے ہیں خیمے کے اطراف سے؟ کہا نافع تمہیں نہیں معلوم, کل یہاں پر ہمارے بچے ننگے پاؤں دوڑیں گے, میں ہٹا رہا ہوں تاکہ میرے بچوں کے بیویاں یہاں پہ چلیں گی ننگے پاؤں, لہذا میں یہ کانٹے ہٹا رہا ہوں. ہاں عزیزوں, امام حسین علیہ السلام شب عاشور, امام حسین علیہ السلام کانٹے ہٹا رہے ہیں. اس کے بعد کہنے لگے نافع آؤ تمہیں بتاتے ہیں. اے نافع دیکھو یہاں پہ علی اکبر کو برچھی لگے گی, اے نافع یہاں پہ عباس کے دائنہ بازو قلم ہوگا, اے نافع یہاں پہ قاسم کی لاش پامال ہوگی, اے نافع یہاں پہ حبیب شہید ہوگا. امام نے محسوس کیا کہ نافع کچھ سن نہیں رہے ہیں. کہا نافع تمہارا آقا تمہارا امام تم سے مخاطب ہے اور تم سن نہیں رہے ہو. کہا مولا کربلا شب عاشور رونے کی رات ہے, گریے کی رات ہے, صرف سوچ ہی لینا کہ شب عاشور ہے. کہا نافع تم سن نہیں رہے ہو؟ کہا آقا میں سن تو رہا ہوں لیکن ایک آواز ہے, ایک گریہ ہے, ایک فریاد ہے جو ہمیں متوجہ نہیں کر پا رہی ہے. کہا نافع کیا سن رہے ہو؟ کہا جیسے ایک ماں ہو جو رو رہی ہو, واہ حسینہ واہ ولدا واہ ولدا. اے نافع جانتے ہو وہ کس کی آواز ہے؟ کہا نہیں آقا مجھے نہیں معلوم. اے نافع میری اماں فاطمہ کی آواز ہے. اے نافع میری اماں فاطمہ کی آواز ہے. ہاں عزیزوں شب عاشور یہ ہے کہ حسین عبادت پروردگار کر رہے ہیں. صبح عاشور نمودار ہوئی, حسین کے اصحاب جا رہے ہیں, قربانیاں پیش کر رہے ہیں. آخر کار جب نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس نہ قاسمے نہ علی اکبرے نہ عباسے, حسین ابن علی اب یکو تنہا ہیں, آئے ہیں میدان میں آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من معین یعیننا. کوئی ہے جو میری مدد کرے, کوئی ہے جو میرے استغاثے پہ لبیک کہے. کوئی آواز نہ آئی. ہاں خیمے میں کورام برپا ہوا, آقا خیمے میں گئے, کہا کوئی سب خیریت تو ہے؟ کہا اے بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. امام نے اصغر کو لیا اللہ آغوش میں, اور آغوش میں لانے کے بعد امام علیہ السلام اصغر کو لے کر آئے ہیں فوجی اشقیاء کے سامنے. غیرت دار حسین, دنیا کو عطا کرنے والا حسین آج مطالبہ کر رہا ہے. وہ بھی کس سے مطالبہ؟ فوجی اشقیاء سے مطالبہ کر رہا ہے. کس چیز کا مطالبہ؟ پانی کا مطالبہ کر رہا ہے. اے فوجی اشقیاء یہ دیکھو یہ بچہ کیسا ہے, ایک گھونٹ پانی پلا دو. اس کے بعد امام نے بچے کو زمین پہ لٹا دیا. امام نے ایک تعبیر عرض کی ہے, بیان کی وہاں پہ, کیف یتلذا بالعطشان. یتلذا یہ جو لفظ استعمال کیا ہے کیف یتلذا بالعطشان, یہ کیسے پیاس کی وجہ سے, اب کیفیت کیا ہے پیاس کی؟ اہل ادب بتاتے ہیں کہ جب یہ
یہ جو انسان پیاسا ہوتا ہے، جب مچھلی کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ جب مچھلی پانی کے باہر نکالی جاتی ہے تو ایک مرتبہ وہ اپنے کو پھڑپھڑاتی ہے، اپنے اچھلتی ہے، اسے یتلذہ نہیں کہتے۔ اس کے بعد وہ مچھلی کروٹیں لینے لگتی ہے، یعنی اس کے اندر اچھلنے کی طاقت نہیں رہ جاتی، تو پھر آخرکار وہ کروٹیں لینے لگتی ہے، اسے بھی یتلذہ نہیں کرتے۔ مچھلی کی آخری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، کبھی آنکھیں کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کیف یتلذہ، ارے میرا بیٹا علی اصغر، میرا بیٹا علی اصغر، اب علی اصغر میں دم نہیں رہ گیا ہے، کبھی منہ کھولتے ہیں، کبھی منہ بند کر دیتے ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزو، حسین نے اپنے لال کو اپنی آغوش میں لیا، آغوش میں لیا حسین نے۔ اس کے بعد ایک تیر آیا، سنسناتا ہوا تیر۔ روایت کہتی ہے فَذُبِحَ الصَّبِيُّ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ جانتے ہیں عزیزوں، تیر سے کبھی ذبح نہیں کیا جاتا، ہمیشہ تلوار سے ذبح کیا جاتا ہے، لیکن وہ ننھا سا گلا، وہ 3 بال کا تیر، ارے وہ اتنی تیز آیا کہ بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزو، اب امام علیہ السلام نے وہ وقت آ گیا کہ جب امام نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ سبیلوں پہ پانی پینے جائیے گا، آپ دیکھیے گا، یاد کریے گا عزیزو، امام نے اس وقت یاد کیا ہے، اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعوں، اے کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں، امام نے علی اصغر کو لیا اور اصغر کو لے کے خیمے میں آئے، اور ایک مرتبہ جناب سکینہ آئیں۔ جناب سکینہ نے عجب سوال کیا، بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے؟ رباب آئی، اے میرے والی و وارث، اصغر کو آپ لے آئے۔ امام نے ایک مرتبہ دامن ابا ہٹایا، کیا دیکھا؟ من کا ڈھل گیا ہے، بچہ شہید ہو گیا ہے۔ کربلا کے شہداء میں صرف ایک شہید یہ ہے علی اصغر، جس کی قبر امام نے خود کھودی ہے۔ امام آئے، ذوالفقار سے قبر کھود رہے ہیں، قبر کھود کے اپنے لال کو زمین میں مٹی کے حوالے کیا۔ ہاں عزیزوں، ایک ظالم کو جناب مختار نے جب اسیر کیا، اس کو قتل کرنے کے لیے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کیا سنا، امام کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے بہت سی باتیں بتائی، اس میں سے ایک بات اور بتائی کہ جب اصغر کو دفن کر رہے تھے تو کہا کہ جناب اصغر کو دفن کر رہے تھے تو کیا فرما رہے تھے؟ کہا حسین روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے میرا لال، میرے بیٹے، میرے لال، تو چھوٹا ہے، گھوڑے کی ٹانپیں نہ برداشت کر پائے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے میرے لال، تو گھوڑے کی ٹانپیں نہ برداشت کر پائے گا، تجھے دفن کر دیتا۔ کیا امام کی تمنا پوری ہوئی؟ نہیں عزیزو، یہ تمنا بھی پوری نہ ہو سکی۔ شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے زیارت کی امام حسین علیہ السلام کی، مجھے پتا ہے امام حسین یہاں دفن ہے، پائیں جناب علی اکبر دفن ہے۔ گنج شہداء میں گیا جہاں شہداء کربلا کی لاش، شہداء کربلا دفن ہے، لیکن وہاں پہ بھی اصغر کا نام نہ دیکھا۔ میں نے خود آقا سے توسل کیا، آقا آپ کے لال علی اکبر کی تو قبر معلوم ہے، آپ کے بھتیجے قاسم کو تو معلوم ہے، گنج شہیدہ میں دفن ہے، مولا عباس کی قبر تو جانتے ہیں، یہ آپ کا کمسن ششماہ کہاں دفن ہے؟ رات میں خواب میں دیکھا، آقا زری کے باہر آئے، اے جعفر شوستری، میرا بیٹا اصغر میرے سینے پہ سو رہا ہے، ماتم